بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ کہانی ہے 1500 سال پرانی عمارت کی، اس عمارت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی نقش نگاری کے ساتھ ساتھ لفظ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاطی بھی موجود ہے۔ استنبول کی یہ تاریخی عمارت آیا صوفیہ بڑی طاقتوں، تہذیبوں اور مذاہب کے تصادم کی داستان سناتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس عمارت کا اصل وارث کون ہے؟ کیا یہ گرجا گھر ہے جسے زبردستی مسجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے، یا واقعی ایک مسجد کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا جا رہا ہے؟ آیا صوفیہ کی تمام تاریخ اور تمام سوالوں کے جوابات ہم آپ کو دیں گے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ بصورت دیگر کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ ناظرین، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر پر بحث جاری ہے، اسی دور میں ترکی کے صدر طیب اردگان نے استنبول کی تاریخی اہمیت کی حامل عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر کے نہ صرف ترکی بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں۔ ترکی کے صدر کی طرف سے صدارتی یہ حکم نامہ ترکی کی ایک عدالت کونسل آف اسٹیٹ کے اس فیصلے کے بعد جاری کیا گیا جس میں آیا صوفیہ کی عمارت میوزیم کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس عمارت کو اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے، اور یونیسکو نے ترکی سے کہا بھی تھا کہ اس کی حیثیت تبدیل نہ کرے، لیکن ترکی کے صدر تو ہمیشہ سے اس عمارت کو مسجد بنانے کی حمایت کرتے رہے ہیں، کیونکہ شروع سے ہی ان کے ذہن میں اس عمارت کو میوزیم سے ہٹا کر دوبارہ مسجد بنانے کا عزم شامل تھا۔ یہ عمارت اس قدر متنازع کیوں ہے؟ آپ کو اس کی اصل تحقیق بتاتے ہیں۔ یہ معروف عمارت استنبول کے فیت ڈسٹرکٹ کے سمندر کے کنارے واقع ہے۔ بازنطینی بادشاہ جسٹن اول نے اس کی تعمیر کا حکم 532 میں دیا تھا، جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بازنطینی حکومت کا دارالحکومت بھی تھا، اور فن تعمیر کے ماہر بحر روم کے اس عمارت کی تعمیر کے لیے ایشیا سے لائے گئے تھے۔ 537 میں جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو یہ آرتھوڈوکس چرچ کے سربراہ کا مقام بن گئی۔ اہم بازنطینی تقریبات جیسے تاج پوشی اس عمارت میں ہونے لگیں۔ تقریباً 900 سال تک یا تقریباً 900 سال تک یہ عمارت آرتھوڈوکس چرچ کا گھر رہی۔ اسی درمیان یہ عمارت کچھ عرصہ کے لیے کیتھولک چرچ کے انتظام بھی رہی۔ جب یورپی حملہ آوروں نے قسطنطنیہ کا کنٹرول سنبھال کر چوتھی صلیبی جنگ میں شہر میں لوٹ مار کی، تاہم 1453 میں خلافت عثمانیہ نے سلطان محمد دوئم کے بعد میں قسطنطنیہ پر قبضہ کیا، شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔
اس عمارت میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد دوئم کا اصرار تھا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے۔ انہوں نے اس میں جمعہ کی نماز بھی پڑھی۔ سلطنت عثمانیہ کے معماروں نے آرتھوڈوکس نشانیاں مٹا دیں اور عمارت کے ساتھ مینار کھڑے کر دیے۔ 1616 میں استنبول کی معروف بلیو ماسک نیلی مسجد تک آیا صوفیہ اس شہر کی مرکزی مسجد تھی۔ 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہوئی۔ ترکی میں قوم پرست سیاسی قوتیں پروان چڑھیں اور اس سلطنت کی راکھ میں جدید ترکی نے جنم لیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اس عمارت کو ایک میوزیم بنانے کا عہد کیا اور 1935 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ تب سے اب تک ترکی کی اہم ترین سیاسی عمارتوں میں سے یہ ایک عمارت ہے اور اس وقت سے اسے سیکولرزم کی نشانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے کھلی ہے۔ اس وقت یہ عمارت اقوام متحدہ کے ورلڈ ہیریٹیج میں بھی سر فہرست میں شامل ہے، لیکن ترکی کی سب سے اعلیٰ انتظامی عدالت نے جمعہ کے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تصفیے کے دستاویز میں اسے مسجد کے لیے مختص کیا گیا، لہٰذا قانونی طور پر اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ 1934 کی کابینہ کا فیصلہ جس میں اس عمارت کی مسجد کے کردار کو ختم کر کے میوزیم میں تبدیل کیا گیا وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ مشہور پاکستانی مصنف اور سفر نامہ نگار مستنصر حسین تارڑ نے بھی اپنے سفر نامے اندلس میں اجنبی میں اس عمارت کی خوبصورتی کی بہت تعریف کی ہے۔ اس فیصلے پہ جہاں دنیا بھر کے مسلمان بہت خوش ہیں، وہیں بہت سے ملک اور تنظیمیں اس فیصلے پر تنقید بھی کر رہی ہیں اور روس کی خبر رساں ایجنسی ٹاس کے مطابق روس کے آرتھوڈوکس چرچ نے بھی عدالت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت میں آیا صوفیہ کے بارے میں فیصلہ سناتے ہوئے ان کے تحفظات کو اہمیت نہیں دی گئی۔ ترکی کے نوبل انعام یافتہ مصنف اوہان ٹومک نے بھی بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج لاکھوں سیکولر ترکی کے اس فیصلے پر رو رہے ہیں، لیکن ان کی آواز کوئی بھی نہیں سنے گا۔ ترکی کی حزب المخالف سیکولر سیاسی قوتوں نے بھی اس اقدام کی مخالفت کی ہے۔ اس تجویز پر بین الاقوامی سطح پر بھی تنقید کی گئی اور دنیا بھر سے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مشرقی آرتھوڈوکس چرچ کے سربراہ نے بھی اس کی مخالفت کی تھی۔ یونان نے بھی اس اقدام کے خلاف بات کی تھی جہاں لاکھوں آرتھوڈوکس مسیحی رہتے ہیں۔ یونان کے وزیر برائے ثقافت نے ترکی پر الزام لگایا تھا کہ وہ قوم پرستی اور مذہبی جذبات کو جنونی حد تک بڑھاوا دے رہے ہیں، اور ان کا اصرار تھا کہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کو تنظیم کی اپنی کمیٹی کی منظوری کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر یونیسکو کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ یونیسکو نے ترکی کو اس سلسلے میں خط لکھا ہے، تاہم ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ البتہ ترکی نے ان دعووں کی نفی کی ہے کہ عدالتی فیصلے کی وجہ سے آیا صوفیہ دوسرے مذاہب کے لیے بند ہو جائے گی۔ ناظرین، ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالم نے کہا ہے کہ آیا صوفیہ
کو عبادت کے لیے کھولنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ مقامی یا غیر ملکی سیاحوں کے لیے بند ہو جائے گی۔ گزشتہ سال اپنی انتخابی مہم کے دوران صدر طیب اردگان نے اس تبدیلی کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ ترکی میں قدامت پسند مسلمان کئی برسوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس عمارت کو ایک مسجد بنایا جائے۔ اس عمارت کی 1500 سالہ تاریخ ترکی کے اندر اور باہر کئی لوگوں کے لیے مذہبی، روحانی اور سیاسی عقیدت رکھتی ہے۔ مسلمانوں کا مطالبہ رہا ہے کہ اسے واپس ایک مسجد بنایا جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے مظاہرے بھی کیے، تاہم ترکی کا 1934 کا ایک قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ لیکن ترک صدر نے ہمیشہ اس مطالبے کی تائید کی تھی۔ انہوں نے اسے ایک میوزیم بنائے جانے کو ایک غلطی قرار دیا تھا، اور صدر بننے کے بعد اپنے مشیروں کو کہا تھا کہ وہ اس عمارت کو واپس مسجد بنانے کے طریقے نکالیں، اور یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اس عمارت میں پھر ایک دفعہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونج چکی ہیں۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اقتدار میں آنے کے بعد ہی عہد کیا تھا کہ ترکی کو ایک ماڈل ملک بنایا جائے گا۔ اس ماڈل ملک بنانے کے لیے انہوں نے بڑی تگ و دو کی۔ وہ دائیں بازو کی جماعت کے کارکن ہیں، اور ان کی جماعت کا یہ عزم ہے کہ ترکی کو پھر سے ایک اسلامی سلطنت بنایا جائے۔ 2023 میں ترکی پر لگنے والی پابندیاں اٹھنے والی ہیں۔ اسی وجہ سے دلس ارطغرل اور کورلو عثمان جیسے ڈرامے آنا شروع ہو گئے، اور یہی آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل ہو جانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ترکی پھر سے اسلام کو لیڈ کرنے والا ملک بن رہا ہے۔ طیب اردگان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مغربی طاقتوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے۔ اللہ رب العزت انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔